رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے چلے اور براق سواری پر بیٹھے۔ اب براق سواری کا اگر ذہن میں نام رکھ لیں تو ایک اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنے تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر، یہ بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اتنے تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی آپ اس سواری کو دیکھ لیں جس پر سفر ہوا ہے تو پھر یہ اشکال ختم ہو جائے۔ اور سواری کا نام ہے براق، اور براق کا معنی بجلی۔ ایک بجلی جو زمین پہ تیار ہوتی ہے، آپ کراچی سے بٹن آن کریں تو پشاور میں ٹیوب لائٹ جل جائے گی۔ تو جو زمین پہ تیار ہونے بجلی ہے اس میں اتنی طاقت ہے، ایک سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر طے کرتی ہے۔ تو جو بجلی براہ راست خالق کی پیدا کردہ اور آسمان سے آئی ہو، اس بجلی کی طاقت اور کتنی رفتار اس کی تیز ہوگی۔ اس لیے سواری کا نام ان اشکالات کو صاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ دوسرا اس میں ایک خاص بات سمجھیں، اس سفر میں مخدوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خادم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم ہے اور جبریل امین خادم ہے۔ اب بتاؤ، ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، سید البشر ہیں، سید الکائنات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین یہ سید الملائکہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے آپ کو بشری مخلوق کی بجائے نوری مخلوق شمار کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا جب مقامات طے کرنے کا موقع آیا ہے، اس وقت نوری مخلوق اللہ کے نبی کی خادم ہے۔ نوری مخلوق اللہ کے نبی کی خادم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو مخدوم مانتے ہیں، نوری مخلوق میں شامل کر کے خادم نہیں مانتے، اس لیے کہ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے، خادم ادنا ہوتا ہے، خادم اعلیٰ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کو اس مخلوق میں شامل کرو جو مخدوم ہے، اس میں شامل نہ کرو جو خادم ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری مخلوق ماننا یہ آپ کے مخدوم ہونے کی دلیل ہے، اور نوری مخلوق کہہ دینا یہ آپ کے خادم ہونے کی دلیل ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو مخدوم مانتے ہیں، خادم نہیں مانتے۔ اور یہ غلط فہمی بھی دور کر دیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بشر مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں۔ کیا معنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بشر مانتے ہیں اور اوصاف میں آپ کو ہم نور مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور اوصاف کے اعتبار سے نور ہے، اس لیے جن آیات میں بشر ہے وہ بھی ہمارے مطابق ہیں، اور کسی آیت میں اگر آپ کا نور ہونا ہے وہ بھی ہمارے مسلک کے مطابق ہے۔ ہمارے خلاف نہ آپ کا نور ہونا ہے، نہ ہمارے خلاف آپ کا بشر ہونا ہے۔ آپ کی ذات بشر ہے اور آپ کے اوصاف نور ہیں، ہم دونوں مانتے ہیں۔